یہ آپ نے کب جانا ہے اب انشاءاللہ؟ اس سے پہلے وہ ختم کرنا کام. اور نصیر کا مسئلہ خود کر دیا آپ نے؟ سمجھ لیا؟ شروع کر دیں پھر. آپ کے والا ختم ہو گیا تھا انگریزی والا مکمل؟ بھیج دیے سارا؟ میں کہا ان کے ہاتھ اچھا بھیج چکے ہیں پہلے ہی. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريض أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبت إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. یسألونک عن الأہلة، تجھ سے وہ ہلالوں کے متعلق سوال کرتے ہیں. لفظ اصل میں ہلالوں جمع استعمال نہیں ہوتا اردو میں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہلہ جمع ہے ہلال کی، یعنی اس چاند کی جو پہلی 3 راتوں کا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں. تو پہلی 3 راتوں کے چاندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل ہے مواقیت للناس، اصل میں یہاں ہلال کی جمع تو ہے لیکن اور ترجمہ اس کا 3 راتوں والا ہی ہے، مگر یہاں مراد اس کی پہلی رات سے کہ طلوع سے مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ پہلے 3 دن کے چاند سے اوقات کی تعین ہوتی ہے. مراد یہ ہے کہ پہلے 3 دنوں والا چاند جو ہلال کہلاتا ہے جب وہ طلوع کرتا ہے تو اس سے اوقات کی تعین ہوتی ہے.
تو ترجمے سے یہ جو شبہ پڑتا ہے کہ پہلی 3 دن راتوں والے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو یہ مراد نہیں ہے۔ وہ سوال کرتے تھے کہ 3 راتوں میں کیا کیا مقاصد ہیں، ہلال کے ساتھ عبادتوں کا کیا تعلق ہے، یہ سوال ہے جس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، تو کہہ دے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت طے کرنے کا ذریعہ ہیں، والحج، اور حج کے دنوں کی تعیین یعنی ان کے آغاز کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں، اس کے آغاز کی تعیین کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ یسألونک عن القمر نہیں فرمایا۔ واضح بات ہے کہ جو پہلی رات کا چاند ہے، جب وہ منطوق ہو، اس کی گفتگو کرنی ہو تو عرب ہلال ہی کی بات کرتے تھے اور اہلہ ہی کہتے تھے، اور یہی قرآن کریم کے طرز بیان ہے۔ اس لیے ینکسف القمر میں جو قمر فرمایا گیا ہے اس حدیث میں، اسے ہلال مراد نہیں ہو سکتی۔ اگر ہلال مراد ہوتی تو قرآن کے طرز بیان کے مطابق جو افصح طرز بیان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اہلہ کی بات کرتے، نہ کہ چاندوں کی۔ بس قمر کی بات کرنا اور ہلال کی نہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ اس حدیث میں بھی مراد پہلی رات کا چاند نہیں بلکہ بعد کی تاریخوں کا چاند ہے۔ یہاں لفظوں کا ترجمہ ہو گیا ہے وقت، مواقیت میں نے مقررہ اوقات، اور حج کا ترجمہ تو جانتے ہیں، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پچھواڑوں سے گھروں میں داخل ہو جایا کرو۔ ظہور سے مراد ہے پچھواڑا، پیٹھ کی طرف سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے من اتقیٰ، کہ جو تقوی اختیار کرے اسی کا طرز عمل نیکی ہے۔ وہ خود نیکی نہیں ہوتا جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ کا مطلب ہے جو تقوی اختیار کرے اس کا نمونہ ہی نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں آیا کرو ان کے دروازوں سے۔ بعض لوگ اس زمانے میں مثلا احرام باندھا ہوا ہے تو سمجھتے تھے کہ اب ہم اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہو سکتے، اور اس لیے وہ پیچھے سے دیواروں سے چھلانگ لگا کے اندر چلے جایا کرتے تھے۔ اور بعض لوگ یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ بعض لوگ یہ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ ہم اپنے گھروں میں داخل نہیں ہوں گے، بعض دفعہ ناراضگی کے طور پر عہد کر لیا کرتے تھے، تو پھر جب دل چاہتا تھا اس قسم کو توڑنے کو تو پھر پیچھے سے دیواروں سے چھلانگ لگا کے اندر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ بیل کی دم پکڑنے والی بات ہے، اور یہ نیکی نہیں بلکہ اول درجے کی حماقت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان سے سیکھو۔ نیکی کی تعریف لمبی کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تقوی والوں کا طریق اختیار کرو، اور اس وقت چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس لیے من اتقیٰ کا اول اشارہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہے، کیونکہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، میں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ تو جب بھی قرآن کریم میں ایسے موقع کی بات ہو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو نیکی کی لمبی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی وہی ہے جو اس کا طرز عمل ہے جس سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو اگر تم کامیاب ہونے والوں میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ لعلکم تفلحون کا لفظی ترجمہ ہے تاکہ
تم فلاح پا جاؤ یا کامیاب ہو جاؤ. تو کامیاب ہونے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو. الذین یقاتلونکم، صرف ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں. اللہ کی راہ میں قتال کرو کا مضمون خوب کھول دیا گیا ہے کہ ہر طرف تلواریں لے کر نکلنا کھڑے ہو. تعیین ہے، معین لوگ ہیں جن سے قتال کرنا ہے. وہ کون ہیں؟ الذین یقاتلونکم، جنہوں نے پہل کی ہے، جو تم سے تلوار کی جنگ کر رہے ہیں ان سے قتال کرو. ولا تعتدوا، اور ان پر بھی زیادتی نہیں کرنی. جس حد تک وہ تم پر زیادتی کرتے ہیں اس حد تک جواب دو. بس اس میں قتال کی پہل کی مناہی بھی داخل ہو گئی، اور طرز قتال میں کوئی ایسی طرز اختیار نہیں کرنی جو دشمن کے ظلم سے بڑھ کر ہو. وہ طے کرے گا کہ کس حد تک تم نے اس کو دکھ پہنچانا ہے، اور جب وہ پہل کرتا ہے تو تمہارے لیے اجازت کا رستہ کھل جاتا ہے. ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، مجھ سے محبت نہیں کرتا. یہ لفظی ترجمہ ہے، محبت نہیں کرتا. اور میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو نفی ہے اس طرح کی، یہ معنی میں شدت پیدا کرنے کے لیے آتی ہے. اس کا برعکس درست ہوتا ہے، یعنی ان سے نفرت کرتا ہے، ان کو کسی قیمت پر پسند نہیں کرتا. تو واللہ ان اللہ لا یحب المعتدین میں سخت ناپسندیدگی کا اظہار ہے، اس لیے یہ فرمایا گیا ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ تم انہیں قتل کر سکتے ہو. اب اس سے ہم سے مراد کون ہے؟ وہی جو یقاتلون ہیں، جو قتال شروع کر چکے ہیں. ہر کسی کو جہاں پکڑو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ زیادتی کا حکم نہ کرنے کا حکم ہر غلط ترجمے کی راہ میں مانے ہو جاتا ہے. بس اگر کوئی قتال نہیں کر رہا اس کو پکڑ کے قتل کرو گے تو اعتداء کے دائرے میں داخل ہو جاؤ گے. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تمہیں حق ہے ان کو وہاں سے نکالنے کا جہاں سے وہ تمہیں نکال بیٹھے ہیں. بس جتنا کوئی کرتا ہے اتنا ہی اس کو جواب دو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے. فتنہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیوں جی بتائیں، وہ کون سا فتنہ ہے جو قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے؟ یہ جو ٹیڑھے دماغ کے لوگ ہیں وہ اس سے یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ بعض لوگ دین میں فتنہ پھیلا رہے ہیں اور یہ قتل سے بڑا جرم ہے، اس لیے ان کا قتل جائز ہے، بلکہ فرض ہے. اس لیے جس فتنے سے روکا گیا ہے اسی کی اجازت یہاں سے حاصل کر رہے ہیں. یہ ہے اصل فتنہ، کہ خدا کے کلام کو اس قدر بگاڑ دینا کہ جس مضمون سے قرآن کریم روک رہا ہے اس روکنے کی جگہ سے اسی روک کے خلاف دلیل نکال لینا. یہ ہے اصل فتنہ، یعنی شرارت، فساد. آگے جا کے قرآن کریم خود فتنے کی تشریح کر دے گا کہ فتنہ کیا ہے. اب سنیے، فرماتا ہے فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر جرم ہے. کہاں گیا؟ ہاں، ولا تقاتلوہم، اس بات کو ذہن میں رکھیں، آگے پھر فتنے کی تشریح ہو جائے گی. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس یا اس میں ان سے قتال نہیں کرنا.
इंदा के माने बीच में भी हो सकता है और करीब भी, लेकिन करीब का माना मैंने इसलिए किया है कि एहतराम का तकाजा ये है, उसकी हुर्मत का तकाजा ये है कि उसके माहौल को भी जिदाल से और फिस्को फजूर से हर तरह से पाक रखा जाए। तो मस्जिद हराम के नज़दीक भी उनसे क़िताल ना करो, यानी क़िताल वो शुरू कर चुके हैं, और अगर वो पनाह मांगते हैं मस्जिद हराम के कुर्ब व जवार में, तो तुम्हें इस वजह से हक नहीं है कि वो पहले क़िताल कर चुके हैं, इसलिए जवाबन हमें इजाज़त है हम उनको यहाँ भी कत्ल कर दें। खुदा फरमाता है यहाँ इजाज़त नहीं है, एक शर्त है, मगर वो क्या है? हत्ता युकातिलूकुम फी है, यहाँ तक कि वो तुमसे उस जगह फिर क़िताल करें। तो जो अमूमी क़िताल है वो इस बात का तुम्हें मजाज नहीं करता कि बैतुल हराम के गिर्द उस क़िताल को जारी रखो। क़िताल की तो इजाज़त है, मगर एक जगह जाकर रुक जाना है। अगर वहाँ वो शुरू करें तो असर नौ फिर उस जुल्म का बदला उस जुल्म से दिया जा सकता है। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, अगर वो वहाँ लड़ाई करें तुमसे तो फिर बेशक उनसे लड़ो। कज़ालिका, इसी तरह जज़ाउल काफिरीन, कुफ्र करने वालों की का बदला दिया जाता है। फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अगर वो इस हरकत से बाज आ जाएं, इंतहा से मतलब है रुक जाना, एक तरफ हट जाना। नाहिया कहते हैं दूरी इख्तियार करने को, इंतहा का मतलब है इस चीज़ से दूर हो जाएं, इसको तर्क कर दें। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो सुनो कि यकीनन अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम फरमाने वाला है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकून दीनु लिल्लाह, ये है फितने की तारीफ। वक़ातिलूहुम, उनसे क़िताल करो, यहाँ तक के हत्ता ला तकूना फितनतुन, यहाँ तक के फितना मिट जाए। और फितना क्या है? वह यकून दीनु लिल्लाह, कि दीन अल्लाह की खातिर आज़ाद हो जाए और कोई शख्स दीन में जबर करने की कोशिश न करे। बस तलवार के जोर से दीन को बदलना फितना है, और यही फितना था जो उन्होंने शुरू किया था। तो फरमाया क़िताल तो क़िताल, असल जो इसके पीछे मकरू उनकी नीयत थी कि तलवार के जोर से वो तुम्हारा दीन बदल दें, ये बड़ी बात है, सबसे बड़ी खबीस चीज़ ये है। ये अगर है तो फिर क़िताल की इजाज़त है। अगर कोई शख्स तलवार के जोर से किसी का दीन बदलना जायज़ समझता है तो ये बहुत बड़ा फितना है। जब वो इस बात से बाज आ जाएं और अपना ये मौक़िफ़ तब्दील कर लें कि हमें बज़ोर शमशीर किसी का दीन बदलने की इजाज़त है, और ये मान जाएं कि दीन अल्लाह का काम है, बंदे को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं, तो ये वो फितना है जिसके मिट जाने पर फिर क़िताल की कोई इजाज़त नहीं है। तो वो फितना खुद कर रहे हैं, यानी ये फितना कर रहे हैं जिनसे कुरान करीम मना करता है, और बज़ोर शमशीर दीन बदलने का जवाज़ इस आयत से लेते हैं कि फितना कत्ल से ज़्यादा सख्त है। तो अगरचे तुमने क़िताल नहीं किया मगर तुमने फितना पैदा किया है, इसलिए हमें इजाज़त है हम तुम्हें कत्ल करें। और कुरान कहता है कि दीन के बज़ोर शमशीर दीन को बदलना ही फितना है, और ये वो फितना है जिसका गुनाह कत्ल के गुनाह से बढ़कर है। तो जब दिमाग टेढ़े हो जाएं और नीयतें बिगड़ जाएं तो जो इस्लाह का चश्मा है वहां से भी इनको पानी गदला दिखाई देता है, और उसी को जहर आलूद कर देते हैं अपनी नीयतें बीच में दाखिल करके। फ़इन तहो फला उद्वान इल्ला अल ज़ालिमीन, बस अगर वो इससे बाज आ जाएं
انتہا یعنی ہٹ جائیں، اس بات سے پرے ہٹ جائیں. فلا عدوان الا علی الظالمین، تو ظالموں کے سوا کسی پر گرفت نہیں کرنی. یہاں عدوان سے مراد زیادتی نہیں ہے، بلکہ زیادتی کا جواب اس کو پکڑ، اس کا مواخذہ. تو کوئی عدوان نہیں ہے مگر ظالموں پر. الشہر الحرام بالشہر الحرام ہے. اگر شہر حرام کی بے عزتی کرتے ہیں، وہ بے حرمتی کرتے ہیں، تو شہر حرام میں تمہیں ان کو جواب دینے کی اجازت ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام ہے. والحرمات قصاص، اور حرمات کا بھی قصاص ہے، صرف انسانی جانوں کا قصاص نہیں ہے. اگر اس طرح کی تم بے حرمتی کی ان کو اجازت دے دو گے کھلی چھٹی اور جواب نہیں دو گے تو پھر بے حرمتی بڑھتی رہے گی. بس یہ نہیں کہ جن دنوں میں انہوں نے کیا تھا انہی دنوں میں تم وہ بدلہ لو. جس طرح قاتل کا پتہ نہ ہو تو قتل ہو چکا ہے، اس کا بدلہ بہرحال لینا ہے. تو جن دنوں میں انہوں نے فساد کیا، اگر وہ شہر حرام ہے، یعنی حرمت والا مہینہ ہے، یا حرمت والے مہینوں میں سے کوئی مہینہ ہے، تو حرمت والے مہینوں ہی میں تمہیں ان سے اپنا بدلہ لینے کی اجازت ہے. کیوں؟ اس اصول کے تابع کہ فمن اعتدی فعلیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم. اصول یہ ہے کہ جو تم پر جتنی زیادتی کرتا ہے اور جس رنگ کی زیادتی کرتا ہے، تمہیں اسی حد تک اتنی ہی زیادتی کرنے کی اس کے خلاف اجازت ہے. بس اس پہلو سے بھی جو لوگ اپنے عقائد کو دنیا پھیلاتے ہیں، اگر وہ مسلمانوں میں بھی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوں، تو ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم نے فیصلہ دشمن پر چھوڑ دیا ہے. وہ جو ذرائع اختیار کرتا ہے، بین ہی وہ ذرائع اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور ان میں بھی ضرورت سے زیادہ شدت کرنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام صلح رسالہ میں یہی ہندوؤں اور دوسری قوموں کو پیغام دیا تھا کہ ہم ہرگز تمہارے بزرگوں کی کسی قسم کی ہتک اور گستاخی کرنے پر عقلاً بھی آمادہ نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر ہم کریں گے تو پھر تمہیں حق ہوگا کہ تم نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولو. تو اس لیے کوئی مسلمان ذی شعور یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا. تم اگر اپنے بزرگوں یا اپنے فرضی بتوں کی بھی عزت چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے باز آ جاؤ. کیونکہ جب تک تم وہ گستاخی کرو گے، قرآن کے اصول کے مطابق ہمیں بھی تم پر جوابی حملہ کرنے کی اجازت ہے، اور ویسا ہی حملہ کرنے کی اجازت ہے. تو یہ کتنا گہرا انصاف پر مبنی اصول ہے، جس سے ہر قسم کا فتنہ مٹتا ہے. اور مضمون یہ چل رہا ہے کہ فتنوں کو مٹانا ہے، اور فتنوں کے پیٹ سے پھر قتال بھی پیدا ہوتا ہے. اس لیے اکبر ہونے کا یہ بھی معنی ہے کہ فتنہ ہر فساد کی ماں ہے، اور قتال بھی فتنے کی کوکھ سے ہی جنم لیتا ہے. بس فرمایا کہ یاد رکھو یہ اصول بنیادی ہے، فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ. جو تم پر زیادتی کرتا ہے تم اس پر زیادتی کرو. بمثل ما اعتدی علیکم، عین اس کے مطابق جیسا تم سے زیادتی کی گئی ہے اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. یعنی کوئی زبان سے دکھ دیتا ہے تو تلوار سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی تلوار سے دکھ دیتا ہے تلوار سے بدلہ لو. اس کو بھی گالیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے گالیاں نہیں دیں. تو ہتھیار کا فیصلہ دشمن کرتا ہے، اور تم نے تقویٰ کے اصول کے تابع اس سے آگے نہیں بڑھنا. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور یاد رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہوا کرتا ہے. یعنی تم اگر خدا کی مدد کے خواہاں ہو اور ان اصولوں کے تابع رہتے ہو تو پھر خدا کی مدد تمہیں ضرور ملے گی. لیکن اگر تم نے تقویٰ چھوڑ دیا
اور پھر ویسے لڑائیاں کی تو ان لڑائیوں میں اللہ کی نصرت تمہیں نہیں ملے گی، کیونکہ یاد رکھنا اللہ صرف متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی نصرت بھی متقیوں ہی کے نصیب میں آتی ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو۔ انفقوا کون سا صیغہ ہے، یاد ہے کسی کو؟ کبھی کبھی اس کا بھی ذکر چل پڑا کرے دوبارہ۔ کیوں جی؟ علماء کو چھوڑ کر جو نئے علماء بن رہے ہیں ان میں سے میں پوچھ رہا ہوں۔ چودھری آفتاب صاحب کے ہونٹ ہلنے لگ گیا آہستہ آہستہ، معلوم ہوتا ہے کچھ بات آ رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ اور سیرہ میں 6 باتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، 6 باتیں بتانی ہیں۔ اس کا زمانہ کون سا ہے اس میں؟ ماضی، حال کے مستقبل۔ انفقوا مطلب کیا ہے؟ کیا نہیں، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ انفقوا خرچ کرنا ہے، خرچ کرو۔ تو کرو میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو فعل امر ہے، فعل مضارعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فعل ہو گیا، دو باتیں بتا دی آپ نے ایک کی بجائے، ایک فعل دوسرا امر اور تیسرا جمع، وہ پہلے بتا چکے ہیں، 3 باتیں رہ گئی ہیں۔ ثلاثی مجرد ہے یہ، نفاق، انفق ينفق، ثلاثی مجرد ہی ہے، ایک باب افعال ہے، مزید فی نہیں ہے۔ باب میں مزید نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے باب مزید فی، انفاق باب افعال مزید فی میں آئے گا۔ ہاں افتعال جیسے نہیں، اس میں تو آ جاتا ہے، تے داخل ہو جاتی ہے، مثلا یہ ایک حرف کی تکرار ہو جاتی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ انفاق بھی، ہاں افعال بھی الف زیادہ ہونے کی وجہ سے ثلاثی مزید فی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں مجھے جو اشتباہ ہوا تھا وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ اگر ثلاثی ہو، مجرد ہو، تو امر کے لیے جب اس میں الف کا اضافہ کیا جاتا ہے تو ثلاثی مجرد ہی رہتا ہے، سمجھے ہیں؟ طلبہ یطلبو، اتلبو جب کہتے ہیں تو پہلے حمزے کی وجہ سے یہ مزید فی نہیں کہلائے گا، لیکن اگر باب بدل جائے تو پھر ٹھیک ہے آپ کی بات، پھر یہ مزید فی ہوگا۔ مزید فی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ دوبارہ تھوڑا سا یاد کرا دیتا ہوں۔ عربی میں اکثر الفاظ 3 حرفی ہیں، 3 حرفوں سے بنتے ہیں۔ قتل میں کتنے حرف ہیں؟ ہاں، کرم اور فعل، ضرب، اکثر حرف جو قرآن کریم میں آپ کو دکھائی دیں گے الفاظ، وہ 3 حرفی ہیں، لیکن 3 حرفیوں میں کچھ اضافے ہوئے ہیں، وہ اضافے ابواب کی وجہ سے ہیں، یا بعض دفعہ ایک فعل کو جو مضارعہ تھا اس کو امر بنایا ہے تو ایک آدھ لفظ اس میں زائد دکھائی دیتا ہے۔ تو جب ہم پوچھتے ہیں نا صیغہ تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، تو یہ بھی پوچھا جاتا، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ 3 حرفی ہے یا 4 حرفی ہے۔ 3 حرفی اور 4 حرفی اور 5 حرفی یہ الفاظ عربی میں ملتے ہیں، لیکن 4 حرفی اور 3 حرفی کی پہچان یہ ہے کہ اصل حروف میں 3 حرفی، ثلاثی جس کو کہتے ہیں، 3 حرف ہوں گے، اور 4 حرفی میں 4 ہوں گے جو گرتے نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ وہ علت کے حروف ہوں، وہ ہر حال میں قائم رہتے ہیں۔ تو یہ 3 حرفی اور 4 حرفی اور 5 حرفی کی پہچان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ قتلہ میں قاف تے لام لازماً رہیں گے، یہ گر ہی نہیں سکتے کسی قیمت پر، لیکن وقع میں یہ چونکہ ہے آخر پہ، اس لیے وہ یہ گر جاتی ہے کیونکہ وہ حرف علت، وائے، واو الف یہ حرف علت ہیں۔ تو 3 حرفی وہ الفاظ ہیں جن کے اندر بنیادی طور پر 3 حروف کا مادہ پایا جاتا ہے اور وہ کسی حالت میں بھی گرتے نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ عارضی طور پر کوئی حرف علت بیچ میں سے گر جائے۔
سمجھ گئے؟ اب آگے ہے وہ ان میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن عارضی اضافہ جو وقتی معنی پیدا کرنے کی خاطر کیا جاتا ہے. اس عارضی اضافے کا طریق ہے ایک باب سے دوسرے باب میں تبدیل کر دینا. تو جتنے ابواب ہیں وہ ثلاثی کو ثلاثی مزید فی بنا دیں گے. مزید فی کا مطلب اس میں اضافہ ہو گیا، زائد کر دیا گیا. تو باب افعال یہ جس کی یہ ابھی ترکیب ہوئی ہے، اور باب تفیل ہے وہ کرما یکرم تکریماً، قتل یقتل تقتیلا، اس طرح جو لفظ آتے ہیں اس کو باب تفیل کہتے ہیں. اس میں اس کا اپنا ایک حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے اس لیے اضافہ ہو گیا. اور باب افتعال میں تے بیچ میں فے کے بعد تے آ جاتی ہے. اس کی بہت سی مثالیں ابھی آپ کے سامنے گزریں گی، آئندہ بھی آئیں گی. تو اس وقت تفصیل سے یہ میں آپ کو نہیں پڑھانا چاہتا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ثلاثی مزید فی میں وہ الفاظ ہیں جن کے اصلی حروف 3 ہوں اور زائد ہوں تو ابواب کی وجہ سے ہوں. اپنی ذات میں وہ حروف 3 ہی رہتے ہیں. تو یہ جو لفظ تھا جو میں نے پوچھا تھا انفقو، اس کا آپ نے بتا دیا مجھے کہ جمع ہے، فعل ہے، امر ہے اور ثلاثی مزید فی ہے. اور اب جب مزید فی کا ہے تو باب بھی بتائیں، باب افعال، ٹھیک ہے. اور اگلا کیا کہیں گے؟ واحد جمع تو ہو گیا، متکلم ہے یا خطاب مخاطب ہے؟ مخاطب ہے. اور کیا بات آئے گی بتائیں جی؟ صیغے میں مذکر تو کہہ چکے ہیں، مذکر آپ ہیں؟ نہیں جی، مذکر نہیں کہا. اچھا غلطی ہو گئی. جمع کہا. جمع کہتا ہے، جمع مذکر. عام طور پہ جمع کے ساتھ ہی مذکر واحد چل جاتا ہے، تو میں اس کو مفہوم میں داخل ہی سمجھا تھا. ٹھیک ہے. تو انفقو کا مطلب ہے انفاق کرو، خرچ کرو. نفقہ کا مطلب ہے خرچ کیا. نفقہ کا مطلب ہوتا ہے نکلا. کیوں جی؟ نکلا ہوتا ہے نفقہ کا مطلب. انفقہ کا مطلب ہے نکالا تبھی خرچ بنے گا نا. نفاق کر جاتا ہے جو ایک حالت سے دوسری حالت میں داخل ہو جاتا ہے. تو جو شخص جو بھی فعل لازم ہو، مثلا زہے کا وہ ہنسا، وہ اپنے اوپر فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے. یہ جب 3 حرفی لازم ہو، اس کو متعدی کرنا ہو، اس فعل کو کسی اور پر چلانا ہو، تو اس کو باب افعال میں عموماً لے جاتے ہیں. تفعیل سے بھی یہ مطلب نکلتا ہے، مگر پہلا طریقہ ہے باب افعال کا. زہکا کا مطلب ہے، اور ازہکا اس نے ہنسایا. ہنسایا. ہنسایا یا ہنسایا؟ ہنسایا. ہاں ٹھیک ہے. عام طور پہ لوگ ہنسا کہہ دیتے ہیں، بعض، عام طور پہ تو نہیں مگر بعض دفعہ. تو نون اور سین جب اکٹھے ہوں تو جس طرح عربی میں بعض الفاظ مدغم ہوتے ہیں تو یہ مدغم ہو جاتا ہے سین میں، اور نون کی بجائے نون غنہ بن جاتا ہے. ہنسایا، ہنکایا، کاف کے ساتھ بھی. ہنکایا نہیں کہتے. لیکن جب ہے بعد میں آئے تو پھر مدغم نہیں ہوتا. ہن ہنایا، گھوڑا ہن ہنایا. دیکھ، تو بعضوں کے ساتھ مدغم ہوتے ہیں، بعضوں کے ساتھ نہیں ہوتے. نون اس لحاظ سے بڑا خطرناک لفظ ہے، اس کو اردو میں بھی احتیاط سے پڑھنا پڑتا ہے. وَأَنفِقُوا، اب دیکھیں فے آ رہی ہے، اس میں کوئی ادغام نہیں ہوا. انفقو، خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. سبیل کس کو کہتے ہیں؟ راستہ. سبیل اللہ دو مطلب خدا کے راستے میں دو. اور سبیل اور بھی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں ہاں، یہ اردو میں ایک مستعمل لفظ ہے. سبیل وہ جگہ جہاں پانی رکھا جاتا ہے اور
رستے والوں کے لیے بنائی جاتی ہے، اس لیے اس میں بھی رستے کا معنی پایا جاتا ہے کہ فی سبیل اللہ، رستوں پر مفت پانی کا انتظام، اس کو سبیل کہتے ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو، تلقوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو خود ہلاکت میں، یعنی اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، یہ معنی ہے۔ خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اس محاورے کو عربی میں یوں کہیں گے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مبتلا نہ ہو، ہلاکت کی طرف نہ جاؤ۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا سلوک کرو، یا دوسرے معنوں میں اچھے طریق اختیار کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ جو احسان کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ احسان کا لفظ بہت وسیع ہے، آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ ہر چیز کو زیادہ خوبصورت بنا دینا وہ احسان ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ کی خاطر مکمل کیا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر تمہیں روک دیا جائے، حصر کر دیا جائے تمہارے سامنے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کچھ قربانی سے میسر آئے وہیں قربانی کر دیا کرو۔ حج کی نیت سے جا رہے ہو اور کسی ظالم یا فسادی نے تمہاری راہ کاٹ لی ہے یا آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر قربانی جو بھی تمہارے ساتھ تھی اس کو وہیں کر لیا کرو اور قبول کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ پھر وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہ تو تھا بیچ میں جملہ معترضہ، لیکن ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، یہ مضمون اب پہلے کا آگے سے چل رہا ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا، منڈاؤ نہیں، اس طرح سے منڈوانے کے لیے تحلقو کا لفظ، حلق کا لفظ آتا ہے، اس کو مونڈ دینا بالکل صاف۔ اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی قربانگاہ پر پہنچ جائے۔ جو حج کے طریق ہے، جس وقت پورا سفر مکمل کرنے کے بعد ایک موقع پر آ کے قربانی کی جاتی ہے، جہاں وہاں جب تک نہ پہنچو، نارمل طریق یہی ہے کہ اس وقت تک قربانی نہیں کرنی، لیکن اگر تم روک دیے جاتے ہو تو وہ استثنائی بات ہے، اس لیے اس کو پہلے بیان کر کے پھر آگے عام دستور بیان فرما دیا گیا۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی براسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، لیکن اگر تم میں سے، فمن کانا، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یعنی بیمار ہو، او بہی ازم راسہ ہی، یا ویسے بیمار تو نہ ہو مگر سر میں کوئی تکلیف ہے۔ اب اس آیت نے ہمیں مریض کا مفہوم واضح طور پر سمجھا دیا ہے۔ بعض دفعہ کسی کی انگلی میں تکلیف ہوتی ہے، کسی تھوڑے عضو میں یا خارش ہوتی ہے، تو یہ روزے نہیں چھوڑ سکتا کہ میں مریض ہوں۔ خدا تعالیٰ نے یہاں بات کھول دی ہے۔ مریض ہونا ایک بیماری کی کیفیت اور حالت کا نام ہے، وہ سارے جسم پر ہوتی ہے اور اندرونی طور پر۔ اب جس کو خارش ہوتی ہے یا ایگزیما ہوتا ہے، اگرچہ تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مریض نہیں کہتا، کیونکہ اس کے باوجود دنیا کے سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب مریض ہو تو دفتر سے چھٹی بھی لے لیتا ہے، اسکول سے بچے رہ جاتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ ایسی بیماریاں جو کسی عضو کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، وہ بعض دفعہ تمہاری شخصیت کو مریض کی شخصیت میں تبدیل نہیں کرتی، اور ان کے ساتھ تم روزمرہ کام کرتے ہو،
تو اگر تم مریض ہو تو تب بھی اجازت ہے کہ بال نہ منڈواؤ. اگر سر کو کوئی تکلیف ہے کہ وہاں اس طرح نہیں لگ سکتا تو مریض نہ ہونے کے باوجود تمہیں اجازت ہے کہ بال نہ منڈواؤ. فدیہ تم پس ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ پھر فدیہ دینا ہے من صیامن، روزوں کے ذریعے کچھ روزے رکھ کر اپنی اس محرومی کا فدیہ دے دو، یا صدقتن، یا کسی غریب کو کچھ عنایت کر دو اور اس طرح تمہارا فدیہ ہو جائے گا. اور نسک یا قربانی کر دو کوئی اور، یعنی عام قربانی کے علاوہ ایک زائد قربانی پیش کر دو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو کوئی بھی حج کے ساتھ عمرے کا تمتع کرنا چاہے، یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے، معنی ہے فائدہ اٹھانا. تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا. بس اگر کوئی ثواب کی خاطر یہ فائدہ اٹھانا چاہے کہ عمرے کے ساتھ حج کو ملا دے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں، یعنی عمرہ اور حج مل جاتے ہیں. تو فرمایا اگر تم ایسا کرنا چاہو، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر جو بھی قربانی میسر ہو ایسی صورت میں آسانی کے ساتھ وہ کر دیا کرو. یہاں یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی یعنی بظاہر ایک تعجب کی بات ہے اس میں کہ اگر عام حج ہے تو پھر تو قربانی لگتا ہے کہ ساتھ ہی ہے اور آسانی سے تم کر رہے ہو، اور اگر بڑا حج ہے جو بہت زبردست ہے، عمرہ بھی شامل ہو گیا، اس کو تمتع کہا جا رہا ہے، تو اس میں پھر حج وہ قربانی جو آسانی سے میسر ہے وہ کرو. یہ کیا وجہ ہے؟ اس فرق کیوں کیا گیا ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ حد تمتع کے لیے اور بھی زیادہ اہتمام سے قربانی پیش کرنی ضروری ہے، اور یہاں اس کو نسبتاً ہلکے طور پر ایک رخصت کے انداز کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے. کیوں قمر صاحب بتائیں؟ بات یہ ہے کہ حج تمتع میں بعض دفعہ اتنا لمبا عرصہ وہاں ٹھہرنا پڑتا ہے کہ ممکن نہیں ہوتا ہر مسافر کے لیے کہ اپنی قربانیاں اتنی دیر وہاں ساتھ لیے پھرے اور ان کی حفاظت کا انتظام کرے. عارضی طور پر چند دن جو ہیں ان میں تو یہ ممکن ہے. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج اور عمرے کی نیت سے گئے تھے اور صلح حدیبیہ جو میدان حدیبیہ پر روکے گئے، تو اس وقت آپ کی قربانیاں ساتھ تھیں، لیکن ہو سکتا تھا 2 مہینے وہاں ٹھہرنا پڑتا. ایسی صورت میں وہ ساری قربانیاں سنبھالی بھی نہیں جا سکتی تھیں، اور خصوصاً دشمن ٹیریٹری میں اگر ہوں تو کوئی بعید نہیں تھا کہ بہت سی قربانیاں بیچ میں سے ضائع ہو جاتی. تو عام حالات سے کچھ مختلف ہو جاتے ہیں زمانہ لمبا ہونے کی وجہ سے. ایسی صورت میں فرمایا پھر جو آسانی سے میسر آ جائے وہ ضرور کر دو. ضروری نہیں کہ جس طرح کی قربانیاں عام حالات نارمل حالات میں تم کر سکتے ہو وہ کرو. عمرے والا حج جو حج کے ساتھ عمرہ مل جاتا ہے اس میں بعض دفعہ قربانی کے حصول میں دقت ہو سکتی ہے، تو پھر کوشش کرو کہ سہولت سے جو قربانی میسر آئے وہ کرو. ہاں اس میں وہ عمرہ کرتے اس کے بعد وہ حرام کھولنا نہیں جائے گا. نہیں ٹھیک ہے پھر. اور وہ اس میں وہ ادھر زیادہ بزی ہو جاتا ہے عمرے کی وجہ سے، کیونکہ جب تک وہ حج نہ کرے وہ حرام کھول نہیں. بالکل ٹھیک ہے، تمتع کہتے ہیں اس کو ہیں جب مل جائیں دونوں. پھر اس لیے قربانی وغیرہ کی وہ دیکھ بھال نہیں کر سکتے. وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، وہی عرض کر رہا ہوں میں کہ عمرے وہ عمرہ جس کے ساتھ حج میں لایا جائے، بعض دفعہ اتنا پہلے شروع ہو جاتے ہیں وہ عمرے کہ اس لمبے عرصے تک قربانی کی دیکھ بھال کرنا ایک تکلیف مالا یطاق ہو سکتی ہے، اور حج کے چند دن کی نیت سے انسان جائے تو یہ مشکل کام نہیں ہے. تو فرمایا کہ ایسی صورت میں ہم تمہیں سہولت دیتے ہیں، قربانی کرو، مگر جیسی بھی میسر آ جائے، اتنے بڑے اہتمام نہیں ہو سکتا وہاں.
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْتٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. بس اگر کوئی نہ پائے قربانی کو، ہو سکتا ہے نہ پائے، تو اس کا حج باطل نہیں ہوگا. اس کا یہ پھر حکم ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا فی الحج، حج کے دوران. وَسَبْتٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، یعنی تم رکھو گے. پہلے من میں غائبانہ ذکر تھا، اب خطاب ہو گیا ہے تم کہہ کے. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْتٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. اس ترکیب کو اچھی طرح سمجھ لیں. پہلے غائبانہ ہے ذکر کہ پھر جو کوئی بھی قربانی کرنے سے محروم ہو چکا ہو اس کے لیے حج کے دوران ہی 3 روزے رکھنا فرض ہے. اور جب تم لوٹ جاؤ، اب مخاطب ہو گئے وہ سارے، جب تم گھروں کو لوٹ آؤ تو پھر 7 روزے اور بھی رکھنے ہیں. تل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل ہو گئے، یاد کروا دیے گئے ہیں. یہ 10 کے 10 یاد رکھنا، پورے 10 کرنے ہیں. نہیں، جب گھر میں آ کر اپنے گھروں میں واپس لوٹ آؤ، حالت حج سے نکل آؤ، حالت احرام سے نکل آؤ. بس وہ لوگ جو وہیں کہیں رہتے ہیں وہ جب احرام سے نکل آئیں تو رجعتوں سے مراد وہیں قریب ہی لوٹنا ہے. اگر کوئی دوسرے وطنوں سے آیا ہوا ہے تو اس کے لیے اپنے گھروں کو واپس جانا مراد ہے. سفر میں تو ایسے رکھ ہی نہیں سکتا وہ، ظاہر بات ہے کہ واپس لوٹے گا تو نہیں. اور اب مشکل میں ڈالیں گے دنیا کو. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. یہ حکم، اچھا یہ وضاحت آ گئی ہے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے، اس کے دائرے میں نہیں رہتے. سمجھ گئے؟ وہاں کا سوال ہی نہیں رہا. فرمایا یہ ہم حکم ان کے لیے دے رہے ہیں جو مسافر باہر سے آئے ہوئے ہیں. جب وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے، جن کو اہل و عیال وہاں نہیں ہیں، ان کا رجا ہو ہی نہیں سکتا وہاں. وہ جب واپس جائیں گے، 7 کہاں سے معاف ہوئے؟ 7 کا تو حکم مل رہا ہے. 3 کا حکم ہے کہ سفر سمجھ کے یہ 3 بھی بعد میں نہیں رکھنے. یہ 3 تو اسی وقت استغفار کی خاطر تمہیں یاد دلانے کے لیے کہ تم سے کوئی کمی رہ گئی ہے، اسی وقت رکھ لینے ہیں. واپس جا کے گھر میں پھر بھی 7 روزے رکھنے ہیں. اور ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے گھر وہاں نہیں ہیں، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں جب لوٹو گے تو پھر یہ کام کرنا. سمجھ گئے؟ آگے کیا ہے؟ ہاں، واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سخت بھی ہے. اس معاملے میں اتنا ڈھیلا نہ سمجھنا کہ اب تک غفور رحیم کی باتیں ہو رہی تھیں تو یہ سمجھو کہ سزا دیتا ہی نہیں. جب وہ پکڑنے پہ آئے تو پھر بڑی سختی سے پکڑتا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے، معروف مہینے ہیں. معلومات جو پتہ ہے سب کو، جن کا علم ہے. فمن فرض فیہن الحج، بس جو کوئی بھی ان میں حج کرے گا. فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا. فلا رفث ولا فسوق، تو اس کے لیے نفسانی باتیں کرنا یا شہوانی باتیں کرنا اور کسی قسم کی حکم عدولی اور نافرمانی ناجائز ہے. ولا جدال، اور اسی طرح جدال بھی حج کے دوران نہیں ہے. اب یہ جو حکم ہے یہ قابل غور ہے. کیا اس کا برعکس جائز ہے؟
سوال یہ ہے کہ حج کے دوران تو اجازت نہیں ہے، لیکن حج کے بعد یہ باتیں کیا کرو، یہ مراد نہیں ہے۔ جہاں نیکیوں کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے، وہاں تاکید کی خاطر کہ یاد رکھنا یہاں تو خاص طور پر پرہیز لازم ہے۔ یہ نہیں کہ واپس جا کے تم ساری باتیں شروع کر دو کیونکہ حج ختم ہو گیا۔ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے، رشوتیں لیتے یا تجارت سودے ظالمانہ سودے کرتے، جھوٹ کی منڈی لگائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں حج ختم، اب واپس جا کے پھر شروع۔ تو یہ مراد نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ خوب سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج سے ان چیزوں کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ اگر حج کے درمیان کرو گے تو مراد ہے حج بھی باطل ہو جائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ حج ان چیزوں کو معاف کرا دے گا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حج میں گناہ بخشے جاتے ہیں تو یہ کام بھی ساتھ ہی ساتھ بخشے بھی جائیں گے، تو فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حج مارا جائے گا، گناہ نہیں بخشے جائیں گے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو کوئی بھی تم اچھی بات کرو، بھلی بات کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا یا جانتا ہے، جان لے گا، یعنی جب تم کرو گے خدا اسے جان لے گا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر پر جاؤ تو زاد راہ لے کر نکلا کرو۔ ہر مسافر اپنے لیے کچھ خورد و نوش کا سامان، کچھ ضرورت کی چیزیں لے کر سفر پر نکلتا ہے، تو فرمایا یہ ایک اصول ہے، یاد رکھنا حج کے موقع پر جو سفر کا زاد ہے وہ تقویٰ ہے۔ بس تقویٰ کے بغیر اگر نکلو گے حج کے لیے تو بھوکے مر جاؤ گے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے حسب حالات رسمیں اختیار کرنی چاہیے۔ حج کے لیے نکل رہے ہو تو یہ ساری چیزیں چھوڑ آؤ پیچھے، فسوق، یعنی جو بھی دال وغیرہ ہے، اور حج میں جا کر تقویٰ سیکھو۔ جب سیکھ لو گے تو واپس جا کر ان چیزوں کی طرف نہیں لوٹو گے۔ پھر تم کس طرف لوٹو گے؟ 7 روزوں کی طرف، مطلب اور نیکیوں کی طرف۔ تو بدیوں کی طرف نہیں لوٹنا، نیکیوں کی طرف لوٹنا ہے۔ وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اور میرا ڈر، میرا تقوی اختیار کرو اے عقل والو۔ لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب سے فضل چاہو۔ اب یہ وہی بات جو میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ تم پہ گناہ نہیں ہے، بے شک فضل چاہو، اس لیے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ گناہ ہوگا۔ مراد ہے گناہ تو نہیں، کیوں نہیں چاہتے تمہیں کوئی گناہ ہو جائے گا، تم اپنے رب سے فضل کیوں نہیں چاہتے؟ یعنی دنیا میں لوٹ کر باطل ذریعوں سے جو تم دولت ڈھونڈ رہے ہو، تو کیا تمہیں گناہ ہے جو کہ خدا تعالیٰ سے فضل نہیں چاہ رہے؟ یہ مراد ہے۔ تو کہیں گے گناہ تو نہیں ہوتا تمہیں، چاہو اپنے رب سے فضل، اچھی بات ہے، اس میں جھجکنے کا کون سا موقع ہے؟ مطلب دوسرے ذریعے سے نہ چاہو، رب سے چاہو، یہ مفہوم ہے اس کا اصل میں۔ لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہیں کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تم کیوں خدا سے فضل نہیں چاہتے؟ اپنے رب سے فضل چاہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، بس جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لوٹو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لوٹو، یا ذکر کرو مشعر الحرام کے پاس، وہ ذکر کرتے ہوئے تو لوٹتے ہی ہیں۔ یہاں اگلی آیت کا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ اور مضمون ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر خصوصیت سے ذکر بلند کرو۔ یہاں لوٹنے کا مفہوم بیچ میں داخل تو ہے حج میں، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں مراد ہے کہ جب لوٹو تو ایک خاص جگہ ہے مشعر الحرام، وہاں ٹھہرتے ہیں لوگ، اور بڑی حجی اور بڑی
بلند آواز سے اور کثرت کے ساتھ ایک خاص دلی جوش کے ساتھ اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، تو وہاں پہنچ کر اللہ کا نام بس بڑے خاص زور اور انہماک کے ساتھ بلند کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے. من الضالین، گمراہوں میں سے تھے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ کے دو معنی ہیں، دونوں ہی یہاں چسپاں ہو رہے ہیں. ایک ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کا فرمایا ہے اور تم لوگ وہاں سب کو معلوم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ دستور چلے آ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی ہدایت ہے. اور دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ جہاں لوگ رکتے ہیں وہاں رک جایا کرو، جہاں لوگ چلتے ہیں. یہ ایک معروف دستور ہے جو صدیوں سے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رائج ہو چکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس لیے بے دھڑک ہو کر اس سنت پر عمل کرو. اور یہ عجیب بات ہے کہ باقی سب عبادتوں میں اور احکامات میں فرقوں میں تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور کوئی فرقہ ایک رنگ اختیار کرتا ہے کوئی دوسرا. لیکن قرآن کریم نے حج کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ حاجی سارے ایک ہی طرح کا حج کرتے ہیں، اور سب کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ جو حج ہو رہا ہے وہ جائز ہے. یہی حج تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. تو کما ہداکم سے مراد جیسا کہ خدا نے طریق مقرر فرما دیا اور سنت جاری کر دی اس طرح کرو. اور کما ہداکم سے مراد اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تھی، اس کی یاد میں تم پر ذکر فرض ہے. اللہ نے تم پر احسان فرمایا، جس طرح وہ تم سے احسان کا سلوک فرما رہا ہے تمہیں ہدایت دے کر، یا اس نے تم پر احسان فرمایا تمہیں ہدایت دے کر، اسی طرح اس احسان کے بدلہ تو خدا کو نہیں مل سکتا، مگر اس احسان کا شکر ادا کرنے کی خاطر اللہ کا ذکر کرو. یہ جو مضمون ہے یہ اگلی آیت کے ساتھ مطابقت کھا رہا ہے. یہ یعنی اگلی آیت میں اسی مضمون کھولا گیا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، یاد رکھو اللہ کی ہدایت سے پہلے تم بالکل گمراہ تھے. بس خدا کی ہدایت کے تصور تمہیں ذکر پر آمادہ کرے، اور یہ بات تمہیں ذکر پر آمادہ کرے کہ تم جاہل مطلق لوگ تھے، اللہ کی ہدایت نہ آتی تو تم اسی طرح جانوروں کی طرح رہتے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس. اب وہی مضمون جو میں کہہ رہا تھا اب واضح طور پر بیان ہو گیا کہ وہ جو خدا کی ہدایت ہے حج ذکر کرنے کے طریق کے متعلق، اس میں کسی شبے کی ضرورت نہیں. اللہ نے اس سنت کی حفاظت فرمائی ہوئی ہے. جس طرح لوگ کرتے ہیں اس طرح کرو. یہ مسلسل اسی طرح چلا آ رہا ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ پہنچ کر لوٹ آتے ہیں تم بھی ساتھ لوٹ آیا کرو. واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، بخشش مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے مناسک پورے کر لو، اپنے مناسک پورے کر لو، یعنی عبادت کے جو طریق مقرر ہیں جس طرح خدا نے سکھایا ہوا ہے، جب وہ تم ان طریقوں کے مطابق عبادت مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کا ذکر کرو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، جس طرح تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو، اور اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ ذکر. یہاں آبا کے ذکر کا کیا حوالہ ہے، کیوں ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ کفار تو آبا کا ذکر اور طرح کرتے ہیں. کئی لوگ بڑی بہت بڑے مارتے ہیں،
تو یہاں نہیں، یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے. معاشر حرام میں پہنچ کر وہ بھی بہت ذکر کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے آبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا میں حضرت ابراہیم کو شمار کیا ہے ہمیشہ. اور یہ ایک حدیث میں جو ایک زوجہ مبارکہ کے دوسرے سے اختلاف ہوا تھا، تم یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا باپ ابراہیم؟ تو بد مخاطبی نہیں ہے، مخاطبی مسلمان ہے. تو یہاں یہ مراد نہیں جس طرح عام لوگ پر کہ عرب جس طرح اپنے آبا کا ذکر کیا کرتے تھے اس طرح ذکر کرو، کیونکہ اس میں تو وہ بہت ہی گندی باتیں داخل کر لیتے تھے، شہوانی باتیں داخل کر لیتے تھے. آبا کے ذکر سے پہلے بعض لغویات کا داخل کرنا قصیدوں میں ان کا دستور تھا. اس لیے اس کو غلط طرف نہیں لے جانا چاہیے. مسلمان مومن حج کرنے والے مخاطب ہیں کہ آبا کا ذکر کرتے ہیں اچھی باتوں کے حوالے سے. بعض لوگ آبا کا ذکر کرتے ہیں ان کی بدیوں، ان کے ظلم و ستم، ان کی صفاکیوں کے حوالے سے. تو فرمایا تم اپنے آبا کا ذکر جس طرح کرتے ہو، یعنی اپنے بزرگوں کا، ان کی نیکیوں کا، ان کے احسانات کا، ویسا ہی اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. حضرت ابراہیم کی طرف اگر حوالہ ہو اور حضرت اسماعیل وغیرہ کی طرف، تو اس سے بڑھ کر کا مضمون پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھے گا، کیونکہ ان سے بڑھ کر ذکر کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو تم اپنے آبا کی طرح ذکر الہی کرو جس طرح وہ ذکر الہی کرتے تھے اور تم ان کی باتیں کرتے ہو، ان کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے. اور اشد و ذکر الہی میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ نہ سمجھو کہ جو باپ دادا نے سنت ڈالی اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے. تمہارے اندر وہ وجود موجود ہے جس نے ذکر الہی کی سنت میں اور آگے بڑھ کر پاک نمونے تمہیں دکھا دیے. تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے. یہ مضمون اس نصیحت میں داخل ہو جاتا ہے. اور وقت ختم ہو گیا، شاید ہو گیا. اچھا، باقی پھر انشاءاللہ